بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر موجودات، نامدار کائنات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی، تحمل، بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثابت قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال و نظیر نہیں۔ ناظرین گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر و تحمل سے بری زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت غصے کی حالت میں دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا مرکز یہی واقعہ ہے کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، کیا وجہ تھی، اور کن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ فرمایا۔ ناظرین گرامی، ایک غصہ وہ ہے جو عام کوئی بھی بات پر آ جاتا ہے، اور بعض ایسا کرنے والے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں۔ دوسرا غصہ وہ ہے جو تلخ بات سن کر آ جاتا ہے، کڑوے جملے، ناگزیر رویوں، لفظ کی تیزی یا زہر برے رویے سے آتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا۔ کسی بھی بد اخلاق رویے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں ڈال سکے۔ ایک غصہ وہ ہوتا ہے جس کا آنا ایمانی غیرت ہے اور نہ آنا بزدلی ہے۔ یہ وہ غصہ ہے جو غیر شرعی امور کو دیکھ کر آتا ہے، جیسے ایک مومن گھر میں اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصہ آتا ہے، یا تربیتی امور کو متاثر کرنے والی چیز کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، مفسرین کی تفسیریں اور محدثین کی حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور صبر و تحمل سے بھری پڑی ہیں۔ آپ کی ذات مبارک تو ایسی ہے کہ جب بھی آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور دروازہ نرمی سے کھولتے کہ زوجہ محترمہ کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن اس عرصے میں ایک بھی دفعہ ایسا نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے خراب ہونے پر اف بھی کیا ہو۔ ہمارے ناظرین کو واقعہ یاد ہوگا جب کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیک۔ اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آئے۔ اب دیکھیے، وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ قربان جائیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم اور حوصلے پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تھیں، انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصے سے بھڑک اٹھیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکیں، ان کو جواب دینے لگیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بلا نہ کہو۔ کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تو صحیح آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان ہرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کر نشان عبرت بنا دیتا، مگر یہاں پہ رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم پر بھی تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنا حلم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے خصائص تھے، اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل واقعات سے لگاتے ہیں۔ زید بن ثنا ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ آج میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما لوں۔ میں نے 80 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مدت کے لیے ادھار دے دیے، جو انہوں نے میرے سامنے ہی اس ضرورت مند اعرابی کو دے دیے۔ ابھی اس ادھار کو واپس کرنے میں 2 دن باقی تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ بازاری انداز، اور وہ بھی قرض کی مدت سے 2 دن پہلے اس انداز میں مطالبہ کرنا، بے شک یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ انداز بھی ایسا کہ جس میں تمام خاندان کی تذلیل شامل ہو۔ خیر، یہ معاملہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور زید کو سزا دینا چاہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے علی، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، علی جاؤ، اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا، اسی لیے 20 سا قریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثنا نے توجہ سے یہ گفتگو سنی اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے
میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے کہا اے علی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں زید بن ثنا ہوں۔ کہنے لگے اچھا، الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، الحبر۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا اے علی تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اے علی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے فیض یاب ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور بردباری کے ہزاروں واقعات سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آیا؟ اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد الحدیث میں کچھ اس طرح روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی مسجد میں گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، جبکہ کافی صحابی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ جب ہم دونوں مسجد کے صحن میں گئے تو ہم نے لوگوں کو پھیلان کر آگے جانے کو مناسب نہ سمجھا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام نے قرآن کی آیت کا تذکرہ چھیڑا اور اس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب یہ آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو وہ غصے کی حالت میں باہر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہاتھ سے مٹی پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے لوگو رک جاؤ، تم سے پہلے امتیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کیا اور اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا۔ یاد رکھو قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم اس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی تکذیب کرو، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے تمہیں جتنی بات کا علم ہو اس پر عمل کرو، اور جو معلوم نہ ہو تو اس کے عالم سے معلوم کر لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔